بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اصل جنگ کیا ہے؟ پچھلے کئی سالوں اور خاص طور پر اب کئی دنوں سے جو حالات و واقعات فلسطین میں دیکھنے میں آئے ہیں، اسرائیل کی ظلم و ستم دیکھنے میں آئے ہیں، یہودیوں کی مسلمان دشمنی کا عروج دیکھنے میں آیا ہے، آپ سب کی طرح میرے مائنڈ میں بھی یہی سوال کئی بار آتے رہے ہیں کہ اصل جنگ کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بیت المقدس 3 مذاہب کی ایک مقدس جگہ کیوں ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ، عیسائیوں کے لیے یسوع مسیح کی جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ آخر یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے کہ ایک جگہ اور 3 مذاہب؟ ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ تابوت سکینہ کی اصل حقیقت ہے کیا؟ اسرائیل، کیا یہ وہی بنی اسرائیل کی نسل ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے؟ اور آخر میں سب سے زیادہ میرے ذہن میں یہ سوال گھومتا ہے کہ دیوار گریہ ہے کیا؟ اگر یہ یہودیوں کی ایک مقدس جگہ ہے تو یہودی اس دیوار کے آگے گریہ اوزاری کیوں کرتے ہیں؟ دوستو، بہت ساری ریسرچ کے بعد میں نہ صرف اپنے ان سوالات کا جواب ڈھونڈ پائی ہوں، بلکہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت یعقوب سے لے کر حضرت یوسف تک، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا جنات سے دیوار تعمیر کروانے تک، اور یہاں تک کہ تابوت سکینہ کی اصل کہانی، ہیکل سلیمانی کی حقیقت تک سب کچھ جان پائی ہوں، سمجھ پائی ہوں۔ تو میں نے سوچا ان سب انفارمیشن کو کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ دوستو، سننے میں، دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بہت ہی لمبی داستاں ہوگی، لیکن بہت سی محنت کے بعد میں نے کئی دہائیوں سے چلتی آئی کہانی کو مختصر لیکن متاثر کن انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو سکپ مت کیجیے گا، اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ ان ٹاپکس میں آپ کو ہر جگہ مختلف چینل میں بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی، لیکن ایک ہی ویڈیو میں آپ کو گزرے زمانے کی اصل تاریخ سے لے کر اور اس کا آج کے زمانے سے منسلک ہونے سے لے کر تمام انبیاء کرام سے لے کر ہیکل سلیمانی تک جو سلسلہ چلتا آیا ہے آپ کو اس ایک ہی ویڈیو میں مل جائے گا۔ جو سلسلہ چلتا آیا ہے اس کا ایک مختصر انداز میں بیان کرنا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو آئیں میں اپنے ٹاپک کا آغاز کرتی ہوں۔ ہمارا پہلا سوال تھا، اصل جنگ کیا ہے؟ یہودی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ کیسے ہے؟ پہلا، مسلمانوں کا قبلہ دوم، دوسرا، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت، اور تیسرا، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمان۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہی سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی، اور اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیل یہودی کہلائے۔
وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بخوبی ملتا ہے، جس میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات و منسلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا، اور اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا یہ خاص صندوق تھا جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ دوستو، امید رکھتی ہوں کہ آپ کو ہیکل سلیمانی کا وجود میں آنا سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس ہیکل کا نام سلیمانی کیوں رکھا گیا یہ بھی آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ آئیں اب آگے چلتے ہیں۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت النصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے دو الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ جاری کرتے ہیں۔ لیکن تابوت سکینہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا، اور اس وعدے کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنی مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی اور آخر الزماں کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی،
اس لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا تھا، کیونکہ یہودی اس کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے ہی قبلہ اول وہی رہا ہے، اس لیے بیت المقدس کو قبلہ دوم کہا جاتا ہے۔ جیسے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ اول کو تعمیر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ کچرا پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت بھی اس مسجد کو الاقصی کا نام دیا گیا۔ یوں دوستو آپ پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مسجد اقصی کا وجود کیسے عمل میں آیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں یہودیوں کی دیوار گریا پر موجود احاطے میں۔ یہودیوں کی دیوار گریا بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس کو فتح کرنے کا واقعہ بھی بہت ہی ایمان افروز اور سننے لائق ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو بھی سننا چاہتے ہیں تو وہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بخوبی بیان کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریا تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ اس معاملے میں ہمیں سلطان عبدالحمید کی بہت سی کہانیاں قابل ذکر آتی ہیں۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود ہی اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو ایک الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ دوستو اب یہاں آ کے آپ کو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اسرائیل کیسے ایک ملک بنا اور کیسے اس کا وجود عمل میں آیا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے، عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی اور جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کیا، یعنی یہودی اور عیسائی۔ اور یوں قرآن پاک کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہودی اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔
یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیوار گریا کے پاس آہوزاری کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں آ کر مجھ پر یہ بات بہت ہی ظاہر ہو گئی کہ یہودی اس دیوار کے آگے آہوزاری اور گریا کیوں کرتے ہیں اور کیوں اس دیوار کا نام دیوار گریا رکھا گیا۔ امید کرتی ہوں آپ پر یہ بات بھی واضح ہو گئی ہوگی۔ یہودی ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، نعوذ باللہ، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں، جس کے صدے اسباب ہمیں آج نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصی کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے، اور بقول ان کے کہ وہ تابوت سکینہ بھی دوبارہ حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی۔ وہ گائیں جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئیں، اس لیے وہ یہودی اپنے عقیدے کے مطابق آج بھی اسے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائیں تلاش کرتے رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا انہوں نے، پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل گئیں، جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی یہ کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کووڈ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان پر بھی اس بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ الغرض قرب قیامت اور دجال کی ظہور والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر بچے پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں نے انہیں اتنے اچھے سے تیاری کر لی ہے کہ برکت کے درخت لگا دیے جو انہیں پناہ دیں گے۔ بابلت، جس جگہ احادیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ایئرپورٹ بنا چکے ہیں۔ یہ سب تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے۔ تو پھر اصل جنگ ہے کیا؟ اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کے خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج کل کے مسلمان کا صرف یہ ایک ہی ہیلا بہانہ ہے۔ پچھلی بتائی گئی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودی اپنے عقیدے، اپنے یقین اور اپنی تاریخی کتابوں پر کس قدر یقین رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قرآن سے بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کے مطابق اپنی تیاری کیے ہوئے ہیں، اور یہاں ہم مسلمان ہوتے ہوئے غافل اور برباد ہو رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے عقائد کے لیے اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئے؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہد کی لسٹ میں آتے ہیں، یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ اگر آج دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ ذرا سوچئے گا۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک وہ تمام انفارمیشن پہنچا سکی جو کہ بحیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔
جزاک اللہ خیرن کثیرا۔